اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم قال اللہ الحکیم فی خطابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ خداوند متعال آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے والبلد الطیب، یعنی پاک شہر، یعنی پاک شہر تو مراد پاک شہر کی زمین، پاک شہر یخرج نباتہ، اس کی سبزی جو ہے وہ نکلتی ہے بِإِذْنِ ربہ، اس کے رب کے اذن کے ساتھ، اور جو ناکارہ زمین ہوتی ہے تو اس کی جو ہے وہ بہت ہی کم، اور جس کو کہا جاتا ہے ناکارہ، کوئی کچھ اگتا بھی ہے تو وہ ناکارہ ہوتا ہے۔ لہذا میں نے آپ کی خدمت میں اس آیت کو اس لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اس آیت کو موضوع بنایا ہے میں نے، اور فرمائشات ایت اللہ العظمیٰ جوادی آملی حافظہ اللہ ہے، ان کی فرمائشات ہیں۔ تو یہ آیت اس لیے تلاوت کی ہے کہ عورت کا سب سے اہم، بنیادی اور گہرا فریضہ ماں بننا ہے۔ ایت اللہ العظمیٰ جوادی آملی کے یہ الفاظ ہیں، اور ان کا درس خارج ہے اور وہاں درس اخلاق ہے، تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ عورت کا سب سے اہم، بنیادی اور گہرا فریضہ ماں بننا ہے۔ معاشرے کی تربیت عورت کرتی ہے۔ بچے کے ساتھ گزارے گئے وہ 7 سال کسی بھی یونیورسٹی سے زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ طاقتور ہے یقیناً، یعنی 7 سال جو ماں کے ساتھ بچہ رہتا ہے، بیٹی یا بیٹا رہتا ہے، تو وہ ان یونیورسٹیوں اور کالجز اور ان اداروں سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں۔ جب ماں نماز پڑھتی ہے اور بچے کو 7 سال تک سجدے کی جگہ پر اپنے پاس بٹھا کر اسے نماز سکھاتی ہے تو یہ بچہ نمازی بن جاتا ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے مختلف شہروں یا دیہاتوں میں انہوں نے، اب البتہ آپ نے ملک کی مثال دی، لیکن میں یہاں پر پاکستان کی مثال دے رہا ہوں کہ پاکستان کے شہروں یا دیہاتوں میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں روایتی سوچ ہے، وہاں بزرگوں کے گھر یعنی اولڈ ایج ہومز کا تصور تک نہیں ہے۔ یعنی جو پچھلی سوچ جو ہے، مثلا آج سے تقریباً 30 35 40 سال 50 سال پہلے والی سوچ جو ہے، تو وہاں پر قدر کی جاتی تھی، محبت اور رشتوں کی قدر انہی 7 سالوں میں سکھائی جاتی ہے، نہ کہ مدرسے یا یونیورسٹیز میں۔ یونیورسٹی میں تو وہ اصطلاحات پڑھائی جاتی ہیں، مدرسے میں تو ابتدائی طور پر وہ اصطلاحات پڑھائی جاتی ہیں۔ تو یہ 7 سال بہت اہمیت کے حامل ہیں، یا 7 سال لیں 8 سال لیں، جب بچہ ماں کی کسٹڈی میں ہوتا ہے اور زیادہ تر ماں کے پاس رہتا ہے۔ کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو بزرگوں کے گھر بھیج سکتا ہے؟ یعنی بزرگوں کے، یعنی وہ جو اولڈ ایج ہوم ہوتے ہیں، وہاں بھیج سکتا ہے؟ جہاں محبت کم ہو وہاں زندگی مشینی ہو جاتی ہے، اور افسوس کہ ایسا ہو رہا ہے۔ یعنی جتنا ماشینی زندگی ہو رہی ہے اور انسان جو ہے ترقی کر رہا ہے، انسان کے اخلاق جو ہے وہ پستی کی طرف جا رہے ہیں، اور یقیناً ایسا ہو رہا ہے۔ والدین کا، اپنے بزرگوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ پچھلے زمانوں میں دیکھا جاتا تھا کہ اگر کسی برادری کے اور کسی رشتہ داروں کے لوگ آتے تھے کسی کے پاس، تو ان کو بھی اپنے بزرگوں کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ جس طرح اپنے ماں باپ ہوتے ہیں تو ان کے جو رشتہ دار اور بزرگ آتے تھے دور دور سے، تو ان کو بھی اسی طرح قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا جس طرح کے والدین کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کل کے دور میں ایسی چیز نہیں ہے۔ تو یہاں پر ماں کا بنیادی کردار ہے، جو خداوند متعال فرماتا ہے کہ پاک زمین کی سبزی پاک اگتی ہے۔ اگر ماں جو ہے بہترین مربیہ ہو، تربیت کرنے والی ہو، تو اولاد جو ہے وہ نمازی بن جاتی ہے، پرہیزگار بن جاتی ہے، روزے دار بن جاتی ہے۔ تو ایت اللہ العظمیٰ جوادی عملی کے اس بیان میں عورت یعنی ماں کے کردار کو معاشرے کی اخلاقی اور روحانی تربیت کا بنیادی ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بچے کی پہلی 7 سال تربیت جو ماں کرتی ہے،
جو ماں کے زیر سایہ ہوتی ہے، تربیت کسی بھی رسمی تعلیم سے زیادہ مؤثر ہے، جو ہم سکول میں بھیجتے ہیں، کالج میں بھیجتے ہیں، یونیورسٹی میں بچوں کو بھیجتے ہیں۔ پھر مثال کے طور پر اگر ماں نماز کی پابندی کرے اور بچے کو اپنے ساتھ نماز میں شریک کرے تو یہ عمل بچے کے دل میں مذہبی اقدار بٹھاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری ماں جو کچھ کر رہی ہے تو مجھے بھی وہ کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے بچے سیکھتے ہیں، یعنی کہا جاتا ہے کہ پہلی استاد جو ہے وہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ جدید معاشروں میں خاندانی رشتوں کے کمزور ہونے پر ایت اللہ العظمیٰ جوادی عملی نے تنقید بھی کی۔ انہوں نے فرمایا کہ روایتی معاشرے جو ہیں جہاں خاندانی نظام مضبوط ہوتا ہے وہاں بزرگوں کو اولڈ ایج ہومز بھیجنے کا رواج نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں کہ 40-50 سال پیچھے چلے جائیں تو والدین جتنے بھی بوڑھے ہو جاتے تھے تو اولاد ان کی قدر کرتی تھی اور ان کی خدمت کرتی تھی، اور اگرچہ اس وقت تعلیم زیادہ نہیں تھی لیکن اس وقت قدر زیادہ تھی، اس وقت محبت زیادہ تھا، احترام زیادہ تھا، جبکہ مادیت پرستی اور مشینی زندگی نے لوگوں کو رشتوں کی قدر سے دور کر دیا ہے۔ دور کے رشتہ دار تو وہاں رہ گئے، اپنے والدین کو بھی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ مادیت پرست لوگ، انہوں نے اپنے ذہن میں مادیت کو بٹھا لیا ہے اور ہر طرف مادیت کا دورہ جہاں والدین کی قدر نہیں کی جاتی۔ یہ بیان خاندانی اتحاد، والدین کی عزت اور ماں کے کردار کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اجاگر کرتا ہے کہ یعنی خلاصہ کلام جو یہ ہے کہ ماں کی تربیت بچے کی شخصیت سازی کا سب سے اہم دور ہے۔ بچے جب خراب ہو جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے خراب ہو گئے، ہماری ان کے لیے دعا کریں، وہ کیسے صحیح ہوں کیسے صحیح ہوں۔ یہ ماں یہ نہیں دیکھتی کہ میں نے کیا کیا بچے کے ساتھ، میں نے آیا اس کی صحیح تربیت کی ہے یا نہیں کی ہے۔ دوسری چیز جو ہے عملی نمونہ، یعنی رول ماڈل ہونا چاہیے نا بچے کے لیے، بلکہ ہر ایک کے لیے۔ یعنی جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں خدا ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے پیغمبر اکرم کی زندگی اسوہ اور نمونہ، رول ماڈل پیغمبر اکرم ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے لیے کوئی ایسا رول ماڈل ہونا چاہیے جسے ہم عملی نمونہ بنائیں اور ہم اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے عمل کو اسی کے مطابق سدھارنے کی کوشش کریں۔ لہذا عملی نمونہ بچے کو اقدار سکھانے کا بہترین ذریعہ ہے، بجائے اس کے کہ بچے کو کہا جائے نماز پڑھو، روزہ رکھو، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو۔ نہیں، ماں خوش اخلاقی بچے کو اپنے خوش اخلاقی کے ساتھ سکھائے گی، اور ماں اپنی نماز کے ذریعے بچی یا بچے کو نماز سکھائے گی۔ اسی طرح عمل کے ذریعے ان کو سکھایا جائے گا، کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، یعنی لوگوں کے لیے بنو داعی اور مبلغ بنو، لیکن بغیر السنتکم، اپنی زبانوں کے بغیر، یعنی کیا؟ کردار کے ذریعے۔ کردار بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ تو یہ جدید دور اور اس کے تقاضوں کے باعث خاندانی رشتے کمزور ہو رہے ہیں، جس پر نہایت افسوس ہے کہ خاندانی رشتے کمزور ہو رہے ہیں۔ اگر ہم ان رشتوں کی قدر نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اگر ہم قدر نہیں کریں گے تو ہماری اولادیں بھی قدر نہیں کریں گی۔ لہذا روایتی معاشرے میں بزرگوں کی عزت کو ترجیح دی جاتی ہے، جو پرانے دور میں آج کل بھی اگر دیکھا جائے، اگر دیہاتوں میں دیکھا جائے زیادہ تر، تو کچھ ایسے گھرانے ہیں جن کے درمیان جو ہیں بزرگوں کی محبت، احترام، اور حتیٰ برادری اور بھائی چارہ جو برادریوں کے درمیان اور رشتہ داروں کے درمیان آج بھی ہے۔ کم رنگ ہو گیا تھوڑا، اس میں کمی آ گئی ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیں تو والدین اور خصوصاً ماں کو اپنی بھی تربیت بہترین کرنی چاہیے اور پھر اپنی اولاد کی تربیت بھی بہترین کرنی چاہیے، تاکہ ماں ہی ہے کہ جو خمینی بناتی ہے، ماں ہی ہے کہ جو حسینی بناتی ہے،
ماں ہی ہے جو روزہ دار بناتی ہے، ماں ہی ہے جو عزادار بناتی ہے، ماں ہی ہے کہ جو بچے کو اخلاقی اقدار سکھاتی ہے، ماں ہی ہے کہ جو بچے کو علی ولی اللہ سکھاتی ہے، وصی و رسول اللہ سکھاتی ہے، وخلیفتہ بلا فصل سکھاتی ہے۔ یہی ماں ہے کہ جو بچے کو توحید سکھاتی ہے، رسالت سکھاتی ہے، ولایت سکھاتی ہے، اور بہترین درس دے سکتی ہے، بشرطے کہ ماں خود بھی مہذب اور تعلیم یافتہ ہو اور کردار کی حامل ہو، اور پھر بچے کو بھی با کردار بنائے۔ لہذا البتہ چند باتیں حقیر کی جانب سے تھیں، اور باقی جو ہے متن ایت اللہ العظمہ جوادی آملی حافظہ اللہ، خداوند متعال ہمیں محمد وآل محمد کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ۔